پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں، تشریف فرما ہیں مفتی محمد حسن رضا طاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے آج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ چلا بالخصوص اگر بات کریں تو اہل سنت میں الحمدللہ حرم الحرام شریف، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے طور پر منائی جاتی ہے، اور آخری دنوں میں تقریباً محافل کا اہل سنت کی مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ شہادت ہے وہ کیا 26 ہے یا 28 ہے یا یکم ہے؟ تو بعض تو سرے سے یکم کا انکار کر دیتے ہیں کہ یکم ہے ہی نہیں ہے سرے سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں چند باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تاریخ جو ہوتی ہے اس میں اختلاف ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ کی تاریخ ہے وہ جمہور اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ 12 تاریخ ہے، اور اسی پر اہل ایمان کا یہ عمل ہے۔ لیکن بہرحال ہر علم والا جانتا ہے کہ اس میں اختلاف تو موجود ہے، لیکن عمل جو اہل ایمان کا ہے وہ 12 تاریخ کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر بعض معاملات کے اندر اس حوالے سے تاریخ کا اختلاف رہتا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، کس تاریخ کو پیش آیا، کس سن کے اندر پیش آیا، یہ اختلاف موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اسماء الرجال کا فن جانتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات متفق علیہ ہوتی ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ اختلاف واقع رہتا ہے۔ خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی جو تاریخ شہادت ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، مختلف اقوال اس کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن اکثر اہل سنت کے نزدیک جو تاریخ ہے وہ 21 رمضان المبارک ہے۔ بالکل۔ اسی طرح اور چیزوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت جو ہے اس کے بارے میں جو معروف اقوال ہیں ان میں سے ایک قول یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا، آپ جو شہید ہوئے، وہ یکم محرم الحرام کو ہی ہوئے، اور اس پر کئی حوالے جات جو ہے وہ موجود ہے، جس پر مستقل میرا ایک کلپ بھی موجود ہے، اور میں نے باقاعدہ اس میں حوالے ذکر کیے ہیں کہ کس کس کتاب کے اندر آپ کی جو شہادت مبارکہ کا دن ہے وہ یکم محرم الحرام کو ذکر کیا گیا۔ اصل میں حملہ ہو گیا تھا پہلے، ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز کے دوران آپ پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد آپ تقریباً 3 دن تک زخمی حالت کے اندر رہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہوتی ہے کہ جو انتقال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، تو خلیفہ کا فوری طور پہ چناؤ ہوتا تھا۔ صحیح۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اسلام کی جو بقا اور نظام کو جو باقی رکھنا ہوتا ہے اس کے لیے خلیفہ وقت کا تقرر اس وقت لازمی طور پر ہوا کرتا تھا، تو لہذا فوری طور پر اس بات کا فیصلہ کرنا ضروری ہوا کہ کس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فوری خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ ہے کہ جب آپ منصب خلافت پر بیٹھے تو وہ یکم محرم الحرام ہے، کہ آپ یکم محرم الحرام کو یہ خلیفہ بنے۔ تو اب یہ تو اس دور کے اندر لازمی ہوتا تھا کہ فوری طور پر خلیفہ مقرر کیا جاتا تھا، دن اس میں نہیں گزارے جاتے تھے۔
تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرمایا، شہادت ہوئی، تو آپ کو خلیفہ بنایا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک محرم الحرام ہی کو آپ کا وصال ہوا، ورنہ اگر پہلے ہوتا تو پہلے ہی فوری طور پر یہ کام کیا جاتا. نمبر ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اہل سنت کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کا جو دن مناتے ہیں تو اس میں ہمارا جو اصل مقصود ہوتا ہے ان کے فضائل کو بیان کرنا ہوتا ہے. بڑی شخصیات ہوں جو قابل تقلید ہیں اور جن کی باتوں کو کی پیروی کی جاتی ہے، جن کو فالو کیا جاتا ہے، اور دوسرا ان کو ایصال ثواب کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ان کو ثواب پہنچایا جائے. اور ہمارے نزدیک یہ دونوں باتیں کسی بھی دن ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں وہ تاریخ وفات کے دن ہی کریں، تاریخ وصال ہی کے دن کریں. نہیں، بلکہ آگے پیچھے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کو ہم مان بھی لیں کہ مثال کے طور پہ 1-2 دن پہلے بھی ہے، تو یکم محرم کو بھی ان کا دن منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جو عمل ہوتا ہے وہ ہمیشہ جمہور کے قول پر ہوتا ہے، اکثر کے قول پر ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اس پر عمل کس دن کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے تاریخوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ فلاں تاریخ فلاں تاریخ، لیکن اہل ایمان کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ 27 رجب المرجب ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ کو ولادت کے حوالے سے علماء نے جو دلائل ذکر کیے اور جو باتیں ذکر کی، اس میں خاص طور پر متقدمین نے اس بات کو ذکر کیا کہ اہل مکہ کا فلاں فلاں جگہ کا عمل یہ ہے کہ وہ 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد مناتے ہیں، ان کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں. تو اس کو بھی دلیل بنایا گیا. تاریخ کا وہاں بھی اختلاف ہے. تو اسی طرح اگر اس اختلاف کو بھی پیش نظر رکھیں تو اب مسلمانوں کا جب ہم عمل دیکھتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے پاک و ہند کے اندر ہے، وہ یہی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن منایا جاتا ہے وہ یکم محرم الحرام کو منایا جاتا ہے. اچھا، پھر آگے اب بعض اوقات یہ تصور پیدا کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کم کرنے کے لیے اور ان کا ذکر کم کرنے کے لیے اس طرح کیا گیا. تو ہرگز ایسا نہیں ہے. کوئی تصور اور کوئی خیال ہی مسلمانوں کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اہل بیت اطہار کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کرے. سنی ہو گئی وہ کہ جو ہمیشہ اہل بیت اطہار کے فضائل کو کمال کے ساتھ بیان کرے. اب آپ اہل سنت کا معمول دیکھیں تو وہ مسلسل، یعنی کون سا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے 12 تاریخ کو، اس میں تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلی تاریخ سے محافل سجنا یہ شروع ہو جاتی ہیں اور ربیع الاول کے مہینے کے اندر رہتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان اور آپ کی تو بات ہی الگ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو بہت ہی کم کوئی ایسی مثال ملے گی کہ پورا مہینہ یا ان کی تاریخ شہادت سے 8-10 دن پہلے یہ سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہو. تو اہل سنت میں تو یہی رائج ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر مبارک کے لیے بہت پہلے سے اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کر کے ان کے یوم شہادت کو منا کر نعوذ باللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر یا ان کے ذکر خیر کے اندر، ان کے ذکر مبارک کے اندر کوئی کمی کی جا رہی ہو، ایسا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. صحابہ کرام علیہ مردوان ان کا بھی ذکر خیر محبت سے کریں، اور ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور کچھ تو باقاعدہ عشرے کے طور پر بھی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور الحمدللہ ہمارے مدنی چینل پر بھی ایک پورے ایونٹ کے طور پر، اور پھر اس میں خلفائے راشدین کا بھی ذکر ہوتا ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یعنی محرم کے تو 10 دن منانا، یہ اس دن بھی جس دن پہلی محرم ہوتی ہے اس میں بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہوتے ہیں. محرم شریف سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، کوئی نئے عزم، نئے نیتیں، نئے ارادے. یا اس پر آپ کیا کہیں گے کہ عام طور پہ عیسوی سال کے حوالے سے تو سب کو معلومات ہوتی ہے، لیکن ہمارے عام مسلمانوں میں یا بالخصوص نوجوانوں میں یا کہیں کہ آنے والی نسلوں میں یا جو بچے ہیں ان کو اتنی اویئرنیس اس حوالے سے نہیں ہوتی، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بہرحال سارے مہینوں کے حوالے سے ہے، سوائے رمضان کے جو ہے وہ عام طور پہ تاریخوں کا علم تو ہوتا ہی نہیں ہے. لوگ اس کا علم رمضان کی تاریخیں پکی یاد ہوتی ہیں، وہ یاد رہتی ہیں کیونکہ وہ روزوں کا معاملہ ہوتا ہے.
باقی اس کے علاوہ عمومی طور پر تاریخوں کی طرف توجہ یہ نہیں ہوتی، تو اس لیے ہونا تو یہی چاہیے، اہل ایمان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہجری سن کے اعتبار سے ہی اپنے ایام مقرر کرتے رہے ہیں، تو اس لیے یہ تو یاد ہی ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک رہا پہلی محرم کا، تو اب سوشل میڈیا کے ذریعے عام طور پر اس کی بھی شہرت ہو جاتی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اسلامی سال۔ تو اسلامی سال کی مبارکباد دینے کے لیے یا کچھ اس طرح کے پیغامات اسلامی سال کے حوالے سے یہ چلتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ معلومات لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ محرم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے یا فلاں دن محرم کی پہلی تاریخ ہو سکتی ہے، تو یوں معلومات یہ چل رہی ہوتی ہے۔ جہاں تک رہا دیکھیں نئے سال کا آغاز اچھے انداز میں کرنا، نئے ارادے کرنا، تو یہ اچھی بات ہے۔ جب کوئی حال تبدیل ہو رہا ہو تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، یہ طریقہ کار ہمیں سنت سے ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب احرام باندھ لیتے تو اب جو ہے وہ مختلف مقامات پر جیسے حالت تبدیل ہوتی نا، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، یا اسی طرح کسی وادی کے اندر اتر رہے ہیں یا اوپر چڑھ رہے ہیں تو پھر تلبیہ اور زور سے پڑھا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے معمولات میں سے کہ جب وہ بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے، تو علماء نے اس پہ یہ لکھا کہ حالت چینج ہو نا، تبدیل ہو، اس وقت اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اب یہ جو سال چینج ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، تو یہ ایک موقع ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے، تو اس میں بندے کو عزم کرنا چاہیے کہ اب یہ سال میں بہتر سے بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ بندہ جیسا اللہ پاک کے ساتھ گمان رکھتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ جیسا اللہ پاک سے گمان رکھتا ہے ویسے ہی اللہ پاک اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ تو اب بندے کا گمان اللہ پاک کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جو کہ سال شروع ہوا، اب میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس سال اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا، میں اس سال اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں گا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا۔ تو اب اس حسن نیت پر، اچھے ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت سارے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ پاک اس پر انعامات فرمائے، اس پر رحمتیں فرمائے، یہ بہت سارا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جب سال تبدیل ہو رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، تو بندے کو یہ پکی نیت کرنی چاہیے کہ اب یہ سال میں اللہ پاک کو راضی کرنے میں گزارنے کی کوشش کروں گا۔ ماشاءاللہ، بڑھتے ہیں کچھ ناظرین کے بھی سوالات کی طرف، اور کچھ ویڈیو سوالات ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ میرا نام شاہد حسین اتاری ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ حدیث پاک میں سنا ہے کہ بروز قیامت ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے، تو یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسی حدیث کو سامنے رکھ کے کہ یہ کہتے ہیں کہ 70 مردے اٹھائے جائیں گے، تو کوئی اپنے والد کی قبر میں اپنی بہن کو دفنا دیتا ہے، کوئی والدہ کی قبر میں اپنے بھائی کو دفنا دیتا ہے، اور وہ بس یہ ان کا یہی سوچ ہے کہ یہ اٹھیں گے تو ہم اپنی قبروں میں کیوں نہ دفنائیں، عقل کا قبر کیوں بنوائیں۔ تو اس بارے میں مفتی صاحب سے عرض ہے کہ شرعی رہنمائی عطا فرما دیں۔ 70 مردے اٹھیں گے حدیث میں سنا ہے، پھر کیا الگ سے قبر کھودنے کی ضرورت ہے؟ جب اسی میں ہی اٹھایا جانا ہے تو اسی میں ہی ڈالتے رہیں، کیا کہیں گے؟ اس پر گفتگو ہمارے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ اول تو یہ ہے کہ جو علماء ہیں انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے، واضح طور پہ بیان فرمایا ہے، یعنی ہمارے دور کے علماء، چونکہ یہ روایت ہمارے یہاں معروف ہوئی ہے 70 مردوں والی کچھ عرصے سے، تو کتابوں کے اندر یہ روایت نہیں ملتی کہ ایک قبر سے 70 جو ہے وہ مردے اٹھائے جائیں گے۔ باوجود تلاش کے محققین کے جو ریسرچر ہیں، ماہر ہوتے ہیں اس فن کے، ان کی تلاش کے باوجود بھی یہ روایت کہیں سے مل نہیں پائی۔ تو لہٰذا ایسی بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ منسوب کر ہی نہیں سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، ایسی بات بیان نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 1 بات یہ۔ نمبر 2 بات یہ کہ شریعت کا اصول مقرر ہے، بالفرض ہم اس بات کو تسلیم کر بھی رہے ہیں کہ چلیں کوئی ایسی روایت موجود ہے کہ اٹھائے جائیں گے، تو اس میں یہ کہاں پر ہے کہ قبر کو کھولنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دے دی اور آپ کو یہ کہا کہ آپ ہی اس قبر کے اندر 70 مردوں کو دفنائیں۔ زمانہ بدلتا ہے تو بہت ساری جو قبریں ہوتی ہیں اور بہت سارے جو مقامات ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ صحیح، یعنی ایسے مقامات ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے یہاں کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے، تو اب صدیاں بیت چکی، تو کون سے مقامات پر پہلے قبر موجود تھی، پھر اس پر دوبارہ قبر بنی، پھر ختم ہو گئی، پھر دوبارہ بنی، پھر ختم ہو گئی، ہمیں تو نہیں معلوم اس حوالے سے۔ تو کس انداز میں وہ قبریں تھیں اور کس انداز میں وہ ختم ہوئی، پھر دوبارہ بنی، پھر دوبارہ ختم ہو گئی، تو بالفرض اگر تسلیم کر بھی لیا جائے، یہ میں صرف ایک خیالی اور احتمالی بات کر رہا ہوں کہ
ممکن ہے ایسا ہو جائے کہ زمانے کے بدلنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو کہ قبریں مٹی ہوں اور پھر دوبارہ کسی کو وہاں دفنا دیا گیا ہو کہ معلوم ہی نہیں کہ یہاں پہ قبر تھی، تو اس صورت میں کوئی مردے زیادہ نکل آئیں قیامت کے دن تو یہ ایک الگ میٹر ہوگا۔ لیکن اصول شریعت یہ ہے کہ جب آپ نے دفنا دیا میت کو، اب اس کے بعد آپ قبر کو بلا وجہ شرعی نہیں کھول سکتے۔ بلا وجہ شرعی کھولنے کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی غیر کی زمین پر بغیر اس کی اجازت کے دفنا دیا، اور اب وہ شخص کہتا ہے کہ بھئی میں یہاں پر دفنانے نہیں دوں گا، یہاں سے قبر کو منتقل کرو، تو اس صورت میں آپ وہاں سے قبر کھول کے مردے کو منتقل کر سکتے ہیں، ورنہ منتقل کرنے کی اجازت یہ نہیں ہوتی۔ قبر میں دفنا دیا، دفنانے کے بعد یہ اللہ اور اس بندے کے درمیان اب پردہ شروع ہو چکا ہے کہ یہ پردے کا معاملہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اب ہمارے اور اس مردے کے درمیان پردہ ہو چکا ہے، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس راز کو افشا کریں اور اس کو کھولیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب شریعت کا اصول تو یہ ہے کہ آپ اسے کھول نہیں سکتے۔ تو یہ جو اب ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ رائج ہونے لگا ہے کہ والد کا انتقال ہوا، انہیں دفنا دیا، تو اس کے بعد اگر والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو نعوذ باللہ اسی قبر میں ان کو دفنا رہے ہوتے ہیں۔ والد کا انتقال ہو چکا، دادا کا انتقال ہو چکا، اب والد کا انتقال ہوا تو دادا کی قبر کے اندر دفنا رہے ہوتے ہیں، دادی کی قبر کے اندر دفنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، ہرگز ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ گناہگار ہوگا، اور اللہ پاک سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور اب دوبارہ قبر کھول بھی نہیں سکتے، دفنا دیا، اب کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بھلے دوسرا دفنا دیا اب نہیں کھولیں گے اسے۔ اور بنیادی اس کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ جاہلانہ تصور بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک قبر کے اندر جو ہے وہ اتنے سارے مردے اٹھیں گے۔ دوسرا بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے سستی اور کاہلی، کہ جگہ ختم ہو چکی قبرستان کے اندر۔ کئی قبرستان ہیں جن کے بارے میں بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جگہ نہیں ہے یہاں پر، لیکن اس کے باوجود اس میں قبریں بن رہی ہیں۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دور لے جانے کا تصور نہیں ہوتا کہ میت کو دور لے جانا یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے وہ قریب کا قبرستان جو خاندانی قبرستان چلتا ہوا آ رہا ہے اس کے اندر دفنا دیتے ہیں، چاہے جگہ ہو یا نہ ہو، کسی کی قبر کھود کے اس کے اندر دفنا دیں گے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، سخت گناہ گار ہوں گے۔ میت کو دور لے کے جائیں، دور کے قبرستان کے اندر دفنائیں، اور پھر جو ہے بھلے آپ کو دور فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا پڑے، اس بات کو اپنے پیش نظر نہ رکھیں، دور جائیں فاتحہ پڑھیں، لیکن ایسا قبرستان کہ جس کے اندر جگہ موجود نہیں وہاں پہ مردوں کو نہ دفن۔ اچھا، ریزن یہی بیان کرتے کہ ہم نے فاتحہ کے لیے یا بڑی راتیں آ جاتی ہیں، شب برات ہے یا کچھ اور قریب ہوگا، ہو جاتا ہے۔ نہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسا پتہ نہیں لوگوں نے اپنا روزانہ کا معمول رکھنا ہے۔ اچھا، جن کے قریب بھی ہیں، بالفرض قریب کے ایریاز میں بھی قبرستان ہیں اور اس طرح قبر لے لی انہوں نے، جی، ان سے بھی پوچھ لیا جائے کہ آپ روزانہ جاتے ہیں؟ بھلے آپ کے 2 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا کہ آپ روزانہ جاتے ہیں یا 5 یا 1 ہفتے بعد جاتے ہیں؟ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا کوئی اس طور پر جو جاتا ہو، ورنہ عید یا عام طور پہ کوئی ایونٹ آتا ہے تو جاتے ہیں اور کچھ دیر گئے اور پھر واپسی آ گئے۔ شروع کے دنوں میں بہت جاتے اچھی ہیں۔ بات آپ نے کی کہ بھئی اس مقصد کے لیے تو یہ کام ویسے ہی ناجائز ہے، اور اس مقصد کے لیے بھی نہ کریں، آپ دور چلے جائیں۔ گھر سے نکلتے ہوں گے کئی لوگ، شاید ہوٹلنگ کرنے کے بھی جب شوق ہوتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہیں تو گاڑی میں ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جانا کہاں ہے، کس طرف جانا ہے، تو ہر دفعہ ایک نئی جگہ جانا چاہتے ہیں، بولے وہ دور ہیں اور کتنا کچھ ہے، جی، لیکن یہاں ادھر یہ بیان کیا جاتا کہ اتنی دور کون جائے گا اور کیسے ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے بہرحال عمل ہمیں نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے گناہ گار بھی ہو رہا ہوں۔ اچھا، سوال ہے SMS پہ کہ اکیلے نماز پڑھتے ہوئے جہاں کوئی اور موجود نہ ہو تو کچھ اونچی قرات کر سکتے ہیں؟ اگر تو دن کا وقت ہے، جیسے دن میں نفل پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو اجازت نہیں ہے۔ رات کے ٹائم ہے، جیسے مغرب کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی آپ نفل وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ بلند آواز سے پڑھنا چاہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ جی، مسیح سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا کیسا ہے؟ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ علم غیب بھی بتائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ہونا، پھر یہ خاص لفظ انہوں نے کلمات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنی جناب سے بہت سارا علم عطا فرمایا، ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا، اور جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد تک کا علم، جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں، سارا علم اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔
اس حوالے سے یعنی عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر قیامت تک کا تمام کلیات و جزیات کا اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، اور قیامت کے بعد بھی کثیر چیزوں کا علم اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو اس کا علم عطا فرمایا۔ اور یہ مشکات شریف کے اندر حدیثیں موجود ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مخلوق کی جب سے ابتدا ہوئی تھی وہاں سے خبر دینا شروع کی، کرتے رہے، پھر نماز پڑھی، پھر دوبارہ بیان کرنا شروع کیا آپ نے، پھر دوبارہ بتاتے رہے، پھر نماز پڑھی، پھر دوبارہ بتاتے رہے، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ اور بخاری شریف میں یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں سے ایک حصہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہ حدیث پاک کے اندر الفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان کے موجود ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا، اور بہت زیادہ عطا فرمایا جس کا ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ رہا یہ معاملہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا، یعنی آپ کو عالم الغیب کہنا، تو یہ ناجائز ہے، نہیں کہہ سکتے۔ اس کے الفاظ یہ ہوں گے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے آپ عالم الغیب ہیں۔ عالم الغیب باذن اللہ یا باعطاء اللہ، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے آپ عالم الغیب ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو عالم الغیب مطلقاً ہے نا، یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ صحیح۔ قرآن پاک میں فرمایا عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے۔ تو کچھ کلمات وہ ہوتے ہیں کہ جو عرف میں کچھ شخص کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر عز و جل۔ عز و جل کا مطلب ہے کہ عزت والا، بزرگی والا۔ صحیح۔ تو کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت و بزرگی والے نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، ان کی تو عزت کرنے کی، توقیر کرنے کی ہمیں حکم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عز و جل کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ اللہ پاک مومنوں پر بھی رحمت بھیجتا ہے، جس کے لیے صلاۃ کا لفظ آیا ہے، هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، تو درود اس کا لفظ بنتا ہے صلی اللہ، صحیح۔ اللہ درود بھیجتا ہے۔ لیکن کیا ہم کسی غیر نبی کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں؟ جس مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لے کے صلی اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ تو کچھ کلمات وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی مخصوص ذات کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں، اب اس کا جو اطلاق ہوتا ہے، یہ بولنا جو ہوتا ہے، وہ دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو کلمہ ہے یہ عرف شرع میں اللہ پاک کے ساتھ خاص ہے، تو مطلقاً کہنے سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے منع فرمایا۔ صحیح۔ کہ عالم الغیب مطلقاً نہیں کہیں گے۔ ہاں، اگر آپ قید لگا دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے علم کی وجہ سے آپ عالم الغیب ہیں، تو یہ کہنا ٹھیک ہو جائے گا، پھر اس کی اجازت ہو جائے گی۔ چلیں، سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کا کیا خواتین مخصوص پیریڈ میں ان 3 آیات کو پڑھ سکتی ہیں؟ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی حمد و ثنا کا معنی موجود ہے، یعنی اس میں اللہ پاک کی تعریف موجود ہے، اس کی حمد کی جا رہی ہے۔ تو اس نیت سے کہ اللہ پاک کی میں حمد و ثنا کر رہی ہوں، یہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی نیت سے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اور اصول یہی ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں، وہ صورتیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا معنی موجود ہے، ان کو اس نیت سے کہ اللہ کی حمد کر رہی ہیں ان ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی۔ جیسے اس کی ایک مثال علماء نے یہ بیان فرمائی کہ قل هو اللہ احد ہے، اس میں چونکہ اللہ پاک کی حمد موجود ہے، تو اب قل کا لفظ ہٹانا ہوگا، یعنی کل کا کلمہ، کل کا کلمہ جو ہے اسے نہیں پڑھنا، اس کے علاوہ باقی کو پڑھ سکتی ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ کل کا لفظ آپ نے پڑھا تو اس کا مطلب پھر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، صحیح۔ لیکن اس کے آگے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ جب آپ اس کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو اس کو اللہ کی حمد و ثنا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، قرآن کی نیت سے اسے نہیں پڑھا جا سکتا۔ صحیح۔ ایک اور سوال کسی خاتون کی طرف سے ہے کہ میں زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو پاتی اور زیادہ کھڑے ہوں تو چکر آتے ہیں، تو کیا بیٹھ کر نماز پڑھوں؟ سنت غیر مؤکدہ ہیں، نوافل ہیں، تو ان کو تو پڑھنے میں کوئی اثرے سے حرج نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ ہیں تو وہ بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن فرض نمازیں، وطر واجب جو ہوتی ہیں، اسی طرح عیدین کی واجب نمازیں اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، ان میں قیام کرنا یہ فرض ہوتا ہے۔
تو اس کو بغیر کسی شرعی مجبوری، جس کو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ واقعی یہ مجبوری ہے، تو اس صورت میں تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، ورنہ نہیں پڑھ سکتی۔ اب آپ کو چکر آتے ہیں تو اگر مثال کے طور پر آپ ٹیک لگا کر پڑھ سکتی ہیں، صحیح، پھر آپ کو ٹیک لگانا یہ ضروری ہوگا، دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی آپ نے، اس صورت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو آپ پر کھڑے ہونا یہ فرض ہوگا۔ فرض نمازوں میں وطر کے اندر اور سنت فجر کے اندر اور عیدین کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر اس میں، عورتوں پر تو عیدین کی ہے ہی نہیں نماز، تو اس لیے کھڑے ہو کر بھی اگر کسی طرح سے ممکن ہے کہ ٹیک لگا کر بھی، سہارا لے کر بھی آپ قیام کر سکتے ہیں تو آپ کو قیام کرنا ہوگا۔ جی، اور بالفرض اگر آپ کو صرف اتنی قدرت ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ لیں، تو آپ پر یہ بھی لازم ہوگا کہ آپ جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اکبر کہنے کی مقدار کے برابر بھی کھڑے ہو سکتی ہیں، تو آپ پر لازم ہوگا کہ اتنی دیر آپ نے کھڑے رہنا ہے، پھر اس کے بعد اگر چکر آتے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک، اس کی اجازت ہوگی۔ لیکن اس کو دیکھ لیں، غور کر لیں کہ واقعی ایسی کنڈیشن ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا، اس بات کا واقعی اندیشہ ہوتا ہے اور تجربہ بھی آپ کو مثال کے طور پہ ہو چکا ہے کہ گر جاتی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، جتنی دیر کھڑی ہو سکتے ہیں فبیہا، ورنہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ خواتین میں بات کرتی یہ ہوتی ہے عادت کہ پہلی رکعت کھڑے جی، پکے تینوں رکعت لگاتار، اب وہ چاہے فرائض ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، کچھ بھی پڑھنی تو جی کیا ایسا بہت ہے، یہ تو بہت پہلے سے ہی ان کے فرائض کو ان کو یہ دیکھنا لازمی چاہیے، ہے، واجبات، کریں۔ فرائض۔ جی، چاروں رکعتیں فرض کی، جو 4 رکعتیں ہیں، جہاں 2 رکعتیں ہیں، جہاں 3 رکعتیں ہیں، اور جہاں پر وطر کی 3 رکعتیں، تو سب میں قیام کرنا یہ فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو کہ آپ نے کہا بیٹھ کر، تو پھر زمین پہ بیٹھ کے یہ پڑھیں گی یا پھر کرسی پہ یا کسی پہ ہی بیٹھنے کا شروع؟ کرسی کو تو کھڑے ہونے سے ہی چکر کا معاملہ ہے، بیٹھنے سے شاید نہیں ہے۔ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ حقیقتاً بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہوتا، اچھا، یہ اشارے سے نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس بات پر قادر ہے کہ کھڑا تو نہیں ہو سکتا لیکن وہ سجدہ کر سکتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کر سکتا ہے، اس کو پرابلم ہے کھڑے ہونے میں، تو اس صورت میں اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، باقاعدہ سجدہ کرے گا۔ جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں ان میں عمومی صورت یہ ہوتی ہے عام طور پر کہ وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوتے، جب وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں ہے ان کو سجدہ کرنے کی، تو اب قیام بھی ان کے پر فرض نہیں رہتا۔ صحیح۔ اب وہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ حقیقتاً اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر نماز نہیں کہلاتی۔ بیٹھ کر نماز جو حقیقی طور پر ہوتی ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ آپ سجدہ کر رہے ہیں زمین پر، اور یہاں پہ آپ سجدہ زمین پر نہیں کر رہے۔ اب یہ جو آپ رکوع کے لیے تھوڑا اور سجدے کے لیے تھوڑا اور زیادہ جھک رہے ہیں، یہ حقیقتاً اشاروں کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، مفتی صاحب بات کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک طویل عرصہ گزار دیا، لیکن وہ ایک کچھ نہ کچھ ایسی بات رہ جاتی ہے، کمی ہوتی ہے، لیکن وہ ساری زندگی وہی کمی رہی۔ اب جب ایک عرصے بعد پتہ چلے تو کتنا افسوس لگتا ہوگا، میری یہ نماز تھوڑی سی یہ سستی رہ گئی، اور وہ چاہے طہارت کے اعتبار سے ہو، وضو کے اعتبار سے ہو، یا نماز میں کوئی ایسی غلطی کر لیتے ہو، تو اس کے حوالے سے ہمیں ضرور رہنمائی لینی چاہیے۔ کرسی پر ایک رسالہ بھی ہے مکتبۃ المدینہ کا باقاعدہ، قبلہ استاد محترم مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تفصیلی ایک رسالہ اس پر موجود ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے احکامات، شرعی مسائل، تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ سود کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے، اور کس صورت میں سود کے پیسے حرام ہو جاتے ہیں؟ سود کے حرام ہونے کی کیا وجہ، کس صورت میں سود کے؟ اس کا جو جواب ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیا ہوا ہے، کہ جب کافروں نے کہا کہ خرید و فروخت تو سود ایک ہی چیز ہے، انما البیع مثل الربا، تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کیا بات ہے؟ کہ اصل یہ ہے کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا، بنیاد یہ چیز ہے۔ باقی اس کے علاوہ سود کی جو نحوستیں اور اس کی وجہ سے جو معیشت کے اوپر اثرات آتے ہیں، وہ ایک الگ اس کے اوپر عقلی دلائل موجود ہیں اور مشاہدے موجود ہیں کہ کس طریقے سے اکونومی جو ہوتی ہے وہ اس سود کی وجہ سے جو ہے وہ انتہا درجے کی گر جاتی ہے، اور کس طرح کی کرائسس آتے ہیں اور کیسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، یہ جاننے والوں پر مخفی نہیں ہے۔ جو یہ بڑے بڑے ہمیں نظر آتے ہیں دنیا بھر کے اندر کہ یہ بہت ترقی یافتہ اور اس طرح کے کر رہے ہیں، یہ کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس طرح کے یہ طوفان آتے ہیں اس طرح کے ممالک کے اندر کہ وہ ساری معیشت جو وہ ڈھہ چکی ہوتی ہے، تو وہ اس کو کھوکھلے انداز میں چلا رہے ہوتے ہیں۔ انتہا ہوتی یہی ہے کہ اس کے اوپر آزمائش کے اندر اور مصیبتوں کے اندر وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو سمجھدار قسم کے، حتیٰ کہ وہ جو مسلمان ممالک نہیں ہیں، وہ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، جو شریعت مطہرہ کے اعتبار سے
سود کو حرام نہیں کہتے، لیکن وہ اپنی جو شرح سود ہے وہ زیرو پہ لے کر آئے، ختم کر دیا انہوں نے سود کا معاملہ اپنے یہاں سے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری معیشت کبھی بھی یہ کامیابی کی طرف نہیں جائے گی، اس کے اندر قدرتی طور پر جو ہے وہ کمی ہونا ایک الگ چیز ہے، ساتھ ہی ساتھ عقلی اعتبار سے بھی جب وہ دیکھتے ہیں کہ دولت جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں کے اندر رہ جاتی ہے اور پہیہ معیشت کا صحیح طریقے سے اس کی وجہ سے چلتا نہیں ہے، تو یہ نحوستیں سامنے آتی ہیں، تو وہ ختم کر دیا انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے۔ وہ غلط ہے، آہستہ آہستہ نہیں بلکہ اس کو ون شاٹ ختم کرنا ہوگا، صحیح، یک بارگی میں ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پاک سے جنگ ہے، وہ ختم کرنا تو بندے پر لازم ہے کہ یہ ختم کرے گا۔ لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو اس نے حرام کیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ سود کی تعریفیں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے، مکتبۃ المدینہ کا اس پر بھی رسالہ موجود ہے سود کے حوالے سے، تو وہ آپ پڑھ لیجئے، اس میں بھی تفصیل مل جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی لوگ، آپ نے جیسے کاروبار کہا، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار کا نام لے کر لوگوں سے پیسہ ہتھیا لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں، اور نام اس کو یہی کہہ دیں گے ہم آپ کو پرسنٹیج کچھ دیں گے، لیکن طے نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طے کریں گے تو سود ہوگا، ہم تھوڑا اونچ نیچ کرتے رہیں گے۔ اچھا، پرسنٹیج بھی نہیں کرتے، وہ فکس اماؤنٹ ہوتا ہے، ہم کبھی آپ کو 20,000 دیں گے، کبھی 18 دیں گے، کبھی 22 دے دیں گے۔ صحیح ہے، تو ایسے لوگ بھی سود کے چکر میں پڑ اصل جاتے میں ہیں۔ اس میں ہوتا یہ کہ اس کو پارٹنرشپ کا نام دیتے ہیں، شراکت داری کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ رقم قرض کے طور پر ہی ہوتی ہے۔ صحیح، میں 3 سال بعد میں آپ سے یہ رقم اتنی ہی لے لوں گا، جب تک آپ مجھے ہر مہینے کے حساب سے کچھ نہ کچھ دیتے رہیے گا، تو وہ سود اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ پارٹنرشپ کے اندر تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو نفع نقصان کے اوپر پارٹنرشپ ہوگی دیگر شرائط کے ساتھ، دوسرا یہ کہ نفع میں پرسنٹیج کو مقرر کرنا یہ ضروری ہے کہ آپ کو جو نفع ہو رہا ہے اس میں آپ کا پرسنٹ کتنا ہے، تو پرسنٹیج آپ کی مقرر ہوگی تو ہی وہ کاروبار، یعنی وہ شراکت داری، وہ پارٹنرشپ آپ کی جائز ہوگی، ورنہ یہ ناجائز ہونے کی طرف چلی جائے گی۔ صحیح۔ بہرحال اس حوالے سے بھی ضرور پوچھنا ہی چاہیے، اور یہی مناسب ہے تاکہ جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ بھی حلال طیب طریقے سے حاصل ہو، اور اس کے علاوہ کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پروفٹ کے نام پہ کچھ نہ کچھ قسطیں تو مل گئے، لیکن اس کے بعد آپ کی رقم بھی گئی اور سب کچھ گیا، اور پھر آپ ہاتھ دھو کے بیٹھے، تو وہ بھی ایک طرح کی سود کی نحوستیں بھی بعض اوقات اس میں آتی ہیں، اور سود کی تو آئیں گی نحوست تو آئے گی، یعنی جو بھی اس میں پڑے گا، اس کو لینے والے، دینے والے، لکھنے والے، اس پر گواہ بننے والے، اس پر باقاعدہ حدیث طیبہ کے اندر لعنت موجود ہے، اور ایک ایک درہم سود کے کھانے پر کتنی سخت وعیدیں موجود ہیں۔ ان روایات کو پڑھیں گے تو کوئی بھی آدمی سود کے قریب نہیں جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔